عید اہل اسلام کا ایک اہم تہوار ہے اور روزوں کے مہینے کے مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے کا دن یوم الجوائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں اس دن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ مختلف مذاہب کے کلچرل تہواروں سے ہٹ کر عید الفطر گہری روحانی اہمیت اور فرقہ وارانہ اتحاد کی علامت ہے۔ سورۃ البقرہ میں قرآن نے رمضان کی اہمیت کو پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ آیت رمضان المبارک کے دوران رکھے گئے روزے اور سیلف ڈسپلن کے روحانیت کو واضح کرتی ہے۔ عید الفطر صرف کھانے پینے اور خوشی کا وقت نہیں ہے، بلکہ روحانیت کی عکاسی اور فرقہ وارانہ یکجہتی کا لمحہ بھی ہے۔ مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ اور مساجد میں جمع ہوتے ہیں، عید مبارک کی دلی مبارکبادیں دیتے ہیں اور اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں۔ ان میں بھی خاص کر صدقہ و خیرات کے اعمال جیسے صدقہ فطر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کم نصیب لوگ بھی خوشی کی تقریبات میں حصہ لے سکیں۔ دوسری قوموں کے تہوار دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے، مستیوں میں ڈوب جانے، تمام اخلاقی قدروں کو بھول کر نفسانی خواہشات کا غلام بن جانے کا نام ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام میں روح کی پاکیزگی، بدن اور لباس کی طہارت، عام مسلمانوں کے اسلامی اتحاد و بھائی چارے کے جذبے سے بھرپور ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے بندگی اور نذرانے شکر بجا لانے کا نام عید ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عید الفطر اتحاد اور شکر گزاری کی روشنی کا کام کرتی ہے، جو مسلمانوں کو ان کے روحانی سفر اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور سخاوت کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے، جیسے کہ آج کا دن ہمارا وہی دن ہے۔ آئیے ہم اس کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنی برادریوں میں محبت اور مہربانی کو پھیلائیں۔ خدا ہمیں عید کی حقیقی خوشیوں، مسرتوں اور پیغام سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔